رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عسير وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ کل کے درس میں بات ہو رہی تھی کہ یہ سورہ ہود کا جو دوسرا رکوع ہے، اس میں تقریباً پہلا فرسٹ ہاف وہ حضرت ابراہیم سے متعلق ہے، یعنی فرشتے پہلے ان کے پاس ٹھہرے اور وہ ساری وضاحت کہ انہیں خوشخبری دی بیٹے کی اور پوتے کی، اور پھر حضرت ابراہیم کو تھوڑا سا یہ بھی فکر ہوا کہ اب قوم لوط کو تباہ کر دیا جائے گا کیونکہ فرشتے اسی مشن پر ہیں۔ تو کل کی آیات میں یہ ہم نے پڑھا، تو اب یہ سیکنڈ ہاف ہے۔ اب وہ فرشتے حضرت ابراہیم سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر ان کے وہاں پہنچے۔ ان کی دو بڑی بستیاں تھیں، سدوم اور عمورہ۔ ویسے تو کہا جاتا ہے 4 بستیاں تھیں، یہ 2 بہت بڑی بستیاں۔ سدوم بستی کا نام تھا اور عمورہ 2 بڑی بستیاں تھیں جن کی طرف مبعوث کیا جاتا ہے۔ تو ادھر گئے سدوم، اچھا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ایک دم دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ پریشان کیوں ہو گئے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا تھا، اور حضرت لوط اپنی قوم کے بارے میں جانتے تھے۔ یہاں قرآن میں بھی آیا ہے کہ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، کہ وہ برائیوں میں پڑے ہوئے تھے، جنسی بے راہ روی میں۔ تو اب ان کو یہ تھا کہ یہ میرے مہمان، یہ تو قوم دوڑتی ہوئی آ جائے گی، کیسے عزت رکھی جائے گی۔ بہرحال اللہ اکبر، اور ایسا ہی ہوا کہ ساری قوم یہرعون کہتے ہیں دوڑتے ہوئے آنا ہے۔ یہ یعنی اس طرح آگ کی طرح بات پھیلتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ ان کی زوجہ نے ہی یہ مخبری کی ہو، کیونکہ گھر کا ہی بندہ کرتا ہے نا،
کیونکہ یہ غابرین میں سے تھے، پیچھے رہ جانے والے میں عذاب. اللہ اکبر. بہرحال تو حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی قوم سے درخواست کی کہ دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، ان کے سامنے خزیت مت کرو، اور تم جس مقصد کے لیے آئے ہو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، خواتین گھروں میں موجود ہیں، تم باقاعدہ ان سے نکاح کر کے اپنی جو خواہش ہے جنسی پوری کر لو. ہن اطہر لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، ایک طریقہ کار سے کرو جو اللہ نے بنایا ہے. اللہ اکبر. ایسے تو نہ کرو. اس کے جواب میں قوم کیا کہہ رہی ہے؟ قوم کہہ رہی ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، ہم کیوں آئے ہیں، تو ہمیں تو کوئی لینا دینا نہیں ہے عورتوں سے، لڑکیوں سے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ گھروں میں خواتین موجود ہیں ان سے کر لو. اللہ اکبر. اب دیکھیں ایسے میں پیغمبر کی کیا پوزیشن ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو انہوں نے ایک یعنی خواہش کا اظہار کیا کہ کاش میرے میں اتنی طاقت ہوتی کہ اس قوم کا میں مقابلہ کر سکتا، یا میرے کوئی دستے بازو اس قوم میں ایسے سے نکل آتے، کوئی مضبوط پناہ مل جاتی ہیں. او آوی الی رکن شدید. اللہ اکبر. کوئی مضبوط پناہ، کوئی ایسا کہ ان لوگوں کو میں اس حرکت سے باز رکھتا. اللہ اکبر. اچھا اب وہ فرشتوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، یہ آ گئی ہیں آپ کے گھر تک، لیکن یہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، بس یہیں کھڑے رہیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہا فرشتوں نے کہا کہ رات کے وقت نا اپنے لوگوں کو نکل کر لے کر ہمراہ لے کر بستی سے آپ چلے جائیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ. یہ فرشتوں نے کہا، اور کہا جاتے وقت آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. کیونکہ یہ اب بستی تباہ ہونے والی ہے، کہیں آپ میں مروت محبت اچھل کر آ جائے کہ بڑی محنت کی تھی، یہ نیست و نابود ہو جائے گی. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ. کہا کہ بس اب اللہ کا جو وعدہ تھا نا وہ آ چکا ہے. الیس صبح بقریب. اچھا زیادہ تر عذاب صبح کے وقت ہی آئے ہیں، زیادہ تر ہیں، جو رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے نا تقریباً ارلی ان دا مارننگ زیادہ تر. ہاں کیونکہ زیادہ تر یہی وہی آئی کہ راتوں رات آپ جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو لے کر آپ بستی سے نکل جائیں. تو یہی ہے. بس پھر آ گیا عذاب ایسا آیا کہ تل پٹ کر کے رکھ دی بستی اللہ نے. عالیہ سافلہ. اللہ اکبر. پھر بارش کر دی. اللہ اکبر. وہ بھی نوکدار کنکریوں سے. اللہ اکبر. ختم کر دیا اس پوری بستی کو. تو یہ آج کی تلاوت کردہ آیات میں یہ موضوع ہے کہ اس کا ہم تھوڑا سا ترجمہ دیکھتے ہیں، انشاءاللہ یہ بات سامنے آ جائے گی. قوم لوط کی تباہی کا ذکر ہے. تو 77 ہے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ. وَلَمَّا اور جب جاءت آئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے یعنی ہمارے فرشتے، کہاں آئے؟ لوطن لوط کے پاس. تو سیء بہم، سیء پریشان ہوئے ہیں. ویسے یہ اسی سے ہے، سوسا وہی روٹ ورڈ ہے، برا لگنا. سیئات بھی اسی سے ہے، روٹ ورڈ وہی ہے. ویسے برا لگا یعنی ایک دم کہ اتنے خوبصورت لڑکے آ گئے تو یہ کیسے سنبھالوں گا میں قوم کو. سیاہ پریشان ہوئے، بہم ان
رسولنا کی وجہ سے، فرشتوں کی وجہ سے، وذاق بہم ذرعہم، ذیق جو ہے یہ شرح کا اپوزٹ ہے، شرح صدر، سینہ کھول دے، ذیق تنگ ہونا، تو ذاقہ تنگی محسوس کی، بہم ان کی وجہ سے یعنی فرشتوں کی وجہ سے، ذرعن، ذرعن یعنی دل میں، اور کیا کہا، وقال ھذا یوم عصیب، اور حضرت لوط علیہ السلام نے کہا ھذا یوم، یہ آج کا دن جو ہے عصیب، بڑا مشکل ہے، بڑا بھاری ہے، بڑا بھاری ہے، اللہ اکبر۔ تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ جب فرشتے جو ہیں ملائکہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو وہ حضرت لوط تو یہ فرشتوں کو دیکھ کر بڑے گھبرا گئے، ایک دم بڑے پریشان ہوئے، اور ان کا دل تنگ ہونے لگا، اللہ اکبر، اور ان کا آج کا دن تو بڑا بھاری ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کیفیات حضرت لوط کی کہ بہت گھبرا گئے، پریشان ہوئے، دل میں تنگی، وہ اسی لیے کہ قوم غلط کام میں پڑی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتے بھیجے، اللہ اکبر۔ اچھا یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ آزماتے اسی چیز میں جس میں قوم یا وہ مبتلا ہو۔ بنی اسرائیل جو ہے کتاب کو چھوڑ کر، پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑ کر شارٹ کٹ میں آ گئی، جادو ٹونے میں پڑ گئی، عملیات میں پڑ گئی۔ سورہ بقرہ کی 101، بقرہ 101، وہاں پر کہا کتاب اللہ ورا ظہورہم، تورات جو وہ تھی، تورات ان کی طرف کتاب بھیجی تھی، پیغمبر بھی آئے تھے، وہ پس پش ڈال دی، پرواہ نہیں کی، اور کیا کیا، واتبعوا ما انزل علی الملکین، اس کے پیچھے پڑ گئے، علی الملکین، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، دو فرشتے ببابل، ہاروت و ماروت، نام تھا یہ ہاروت اور ماروت کا، ان کے پیچھے پڑ گئے، ان کو اللہ نے جادو کے علم کے ساتھ بھیجا تھا۔ اب یہ دیکھیں جو کمزوری تھی اسی سے آزمایا، فرشتے بھیجے، اور فرشتے کیٹیگوریکلی کہتے تھے یہ علم ہے ہمارے پاس، یہ سیکھنے کی تمنا نہ کرنا، نام سے فرمائش کرنا یہ سکھا دیں، ہمیں جو ہے نا یہ آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، تو کہتے ہیں چھوڑو آزمائش کو، آپ ہمیں سکھا دیں۔ اچھا وہ جادو کا علم تو بہت وسیع ہے نا، اس میں سے بھی وہ کہتے تھے چلو سارا علم نہ سکھائیں، آپ صرف وہ ہمیں تھوڑا سا نسخہ بتا دیں کہ اگر میاں بیوی پیار سے رہ رہے ہوں نا تو ان میں پھوٹ کیسے ڈالنی ہے، بس یہ بتا دیں نسخہ۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت ہے وہ 102، اسی کا سلسلہ 102 میں یہ تفصیل سے ہے، 102 کو لمبی آیت ہے، اس میں سارا یہ تفصیل سے۔ یار یہ دیکھیں یہ ان کا کیا کام ہے، آپ دیکھیں جو اصل چیز ہے یہ ہے میاں بیوی، بیس یہی ہے، اسی سے بنا خاندان ہے، نسل چلے گی نا، کئی خاندان بن گئے اسی سے، معاشرے 2-3 بن گئے اسی سے، ریاست۔ یہاں بیس کو تباہ کرو ساری عمارت گر جائے گی، وہ بہت بڑی بات ہے، یہ تو انریسٹ کیوس ہے، افراتفری چلنے ہی نہ دو۔ آنے کافی جادو ٹونا کافی عروج پہ ہے، بس اللہ محفوظ رکھے، یہ بڑا غلط ہے، بہت ہی بہت برا کام ہے۔ شیطان اسی لیے تو اپنے اس چیلے کو جو میاں بیوی میں نفاق پیدا کرے گلے لگاتا ہے، گلے لگاتا ہے، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ حدیث میں کہ وہ رپورٹس لیتے ہیں نا،
اس نے کارندے بھیجے ہوئے ہیں شیطان نے، کیونکہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، سب اپنی اپنی رپورٹ دیتے ہیں کہ جی میں نے فلاں جگہ ریپ کرا دیا، میں نے ڈاکہ ڈلوا دیا، میں نے یہ کیا، سب کو کہہ رہے ہیں ویل ڈن ویل ڈن۔ ایک نے کہا جی کہ بہت پیار محبت سے رہ رہے تھے، میں نے لڑا دیا۔ اس نے اٹھ کر اس سے ملا، اس نے کہا یہ آپ نے تو کمال ہی کر دیا یار۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، ویسے یہ حدیث ہے، یہ اس کے کاؤنٹر میئرز کی یاد آپ نے بتانے ہے اس کے کاؤنٹر میئرز کی، اس کو کیسے کام کیا یار دیکھو چند لفظوں میں پوری کہانی بتا دی ہے، کہا کہ اللہ اکبر، نہیں انہوں نے کمال کا بتا دیا کہنا تھا۔ ہاں اللہ اکبر ہے نا جی۔ ہاں بھائی یہی نسخہ ہے، اس کو اپنا لیں، یہی انہوں نے جو کہا ہے نا کہ نہیں ہوگی نا، تھلے لگ کے رہو نا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب ویسے تو قرآن کی کلاس ہے، اب مجھے ایک تھوڑا سا واقعہ یاد آ گیا، اللہ معاف کرے۔ دیکھیں اس نے وہ نقارہ لگایا تو ہزاروں وہ میجیشن آ گئے، بہت کٹھے ہو گئے تھے مقابلے کے لیے، تو یہ چیز بڑی عام تھی۔ اب یہ جو ہے دیکھیں، یہ ہم حضرت لوط کا پڑھ رہے ہیں تو یہ جنسی بے راہ روی میں پڑے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح آزمایا، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا ہے نا، ہاں فرشتوں کو، اور دیکھیں ایسا ہی ہوا کہ ساری قوم دوڑتی ہو گئی، یہرعون کا مطلب ہوتا ہے ریس لگاتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، بلکہ اس کا ہے کہ یہرعون کا میں دیکھ رہا تھا یہ ہے کہ اگر رسیوں سے باندھا ہو کسی چیز کو اور اسے رسیاں کھول دی جائیں، سر پٹ جو بھاگتے ہیں، آپ بکری کے بچے کو، گائے کے بچے کو باندھا ہو اسے کھولیں تو ایک دم گائے کی طرح کیسے بھاگتے، سر کچھ آپ کہہ رہے تھے؟ جی جی ہاں 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 آپ پیسے وائز ہے، ہاں 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 وہ ایگزیکٹلی چلتے جا رہے تھے تو ہاں ہاں ایگزیکٹلی بالکل صحیح، ہاں نشے میں، ہاں یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایگزیکٹلی ہاں، کیونکہ قرآن پاک میں جو یہ ایکٹیو اور پیسیو ورڈز آتے ہیں نا، مصلحت ہوتی ہے، ایسی نہیں کہ کوئی ایکٹیو وائس میں ہے پیسیو، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی وہ اتنا غلبہ تھا شہوت کا اور جنسی خواہش کا کہ وہ بس سر پڑ دوڑتے ہی چلے جاتے تھے، وہ خواہش ان کو دوڑا رہی تھی۔ اچھا جی، تو بات ہو رہی تھی یہ اللہ تعالیٰ کا نظام، میں عرض کر رہا تھا کہ اسی طرح آزماتے ہیں، تو ان کو بھی آزمایا گیا اور یہ ایسا ہی ہوا۔ تو اگلی آیت 78 میں یہی ہے جو ہم بات کر رہے ہیں نا، یہرعون 78 میں لفظ ہے، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ دیکھیں یہ ایک آیت پورا نقشہ سامنے لا رہی ہے کہ وہ ساری قوم دوڑتی ہوئی پہنچ گئی اور حضرت لوط علیہ السلام نے، یعنی گھر کے آگے مجمع ہو گیا، یار کیسی قوم دوڑتی ہوئی آ گئی، ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میری قوم، دیکھو قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کر کے تم اپنا پورا کر لو، میرے یہ مہمان ہیں، کیونکہ اس وقت تک وہ پہچانتے نہیں تھے یہ فرشتے آئے ہوئے ہیں نا، تو لڑکوں کی شکل میں تھے، تو ان سے یہ درخواست کی کہ یار مہمانوں کے سامنے تو خزیت میرے لیے نہ پیدا کرو نا، تخزونی خزیت سے ہے، رسوا ذلیل، تو کہا کہ اتنے بھرے مجمع میں ایک بھی بھلا مانس شخص نہیں ہے یار، رجل رشید،
جن کو سمجھائے یہ کیا کر رہے ہیں مہمانوں کے سامنے. تو کہا کہ وجاءہ آ گئی ہو اس کے پاس، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، قومہ اس کی قوم، یہرعون الیہ، جیسے کہ ابھی انہوں نے وضاحت کی کہ بس یہ ان کی کیفیت تھی کہ کوئی ڈرائیونگ فورس ان کو دوڑا رہی ہے الیہ، اپنے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف. ومن قبل کانوا یعملون السیئات، اب یہ اس قوم کے کرتوت بتا دیے کہ وہ اس کام میں رچ بس گئی تھی ہے. یہ جو شہوت اور یہ جنسی وہ ہے ومن قبل، اور اس سے پہلے کانو تھے یعملون السیئات، یہی برے کام کرتے تھے، وہ اسی میں تھے. اب پوری قوم پہنچ گئی گھر کے آگے، مہمان وہاں موجود ہیں خوبصورت لڑکوں کی شکل میں. اب وہ کہہ رہے ہیں، قال، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، اللہ اکبر، ہؤلاء بناتی، یہ ہیں میری بیٹیاں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں. اچھا اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے، جو ہے نا ہؤلاء بناتی، یہ ہیں میری بیٹیاں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کی بیٹیاں تھیں حضرت لوط کی کہ وہ اپنی بیٹیاں پیش کر رہے ہیں. دیکھیں پیغمبر جو ہیں نا وہ قوم کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ یہاں پر یہ یعنی اس امت میں، اس قوم میں ان کی وہ روحانی بیٹیاں ساری ہوتی ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھو گھروں میں بیٹیاں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک اس کا جائز حلال اور پراپر نظام رکھا ہے. اسی لیے یہ دیکھو نا اطہر لکم، یہ لفظ اس کو ظاہر کر رہے ہیں کہ تم باقاعدہ نکاح کر کے اپنی زوجیت میں لاؤ اور یہ اپنی جنسی خواہش پوری کرو. یہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم جو یہ گندے کام میں پڑ گئے ہو، تو اللہ نے انسان کو بنایا ہے نا، تو اللہ کو معلوم ہے کہ ہر انسان میں یہ خواہش ہے، سیکسول ڈیزائر، اس کے لیے آؤٹ لیٹ بھی رکھا اللہ تعالیٰ نے. النکاح سنتی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی لیے کہا کہ یہ سنت ہے. تو کہا اس پراپر طریقے سے، ایک جائز طریقے سے تم نکاح کر کے وہ کرو. یہ معنی ہے ہؤلاء بناتی کا، ہن اطہر، وہ ہیں زیادہ پاکیزہ، لکم تمہارے لیے، فاتقوا اللہ، اور یہ جو کام کر رہے ہو اللہ سے ڈرو یار، یہ تو بہت بڑا گناہ عظیم ہے، اس کی سزا ہے، عذاب ہے. اور کہا کہ ولا تخزونی فی ضیفی، ضیف جو ہے نا یہ گیسٹ کو کہتے ہیں عربی میں، اس کی جمع ضیوف ہے، ضیوف اس کی جمع ہے. فی ضیفی، میرے مہمانوں کے سامنے تم مجھے ذلیل نہ کرو. تخزون خزیت سے ہے، اللہ اکبر. اور کہا یہ دیکھیں کتنا اس میں ہیلپ لیسنس ہوتی ہے. وہ قوم سے کس طرح کہہ رہے ہیں کہ الیس منکم رجل رشید، یار اگر میری بات نہیں مان رہے، ان میں سے کوئی ایک بھی بھلا مانس شخص نہیں ہے، ان کو سمجھائے، ان کو روکے، یہ کیا حرکت کرے. الیس، کیا نہیں ہے، منکم تم میں سے، رجل کوئی آدمی، رشید، رشد ہوتا ہے نا، رشد و ہدایت نہیں کہتے. ہاں رشید، بالکل. رشید کا مطلب یہ ہوتا ہے ہدایت یافتہ، یعنی شریف شخص نا، رشد سے ہے نا، رشد و ہدایت. تو اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ اللہ اکبر. سر ان لوگوں کو نہیں، یہ کہیں اس طرح اسپیسیفکلی لکھا ہوا تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک تو حضرت لوط کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، ان دونوں کے بارے میں قرآن میں ہے. کہاں ہے؟ 66:10 یہ پڑھ لیں آپ، 66 تحریم ہے، ان دونوں کا ذکر ہے. حضرت لوط یہ پڑھ رہے ہیں ان کی بیوی، اور حضرت نوح کی بیوی ہے، وہاں پر اس کا ذکر ہے. ایک چیز یہ ظاہر رکھنی چاہیے کہ پیغمبر کی بیوی جو ہے نا، پیغمبر کی بیوی
کبھی بھی جنسی بے راہ روی میں نہیں ہو سکتی. بے راہ روی یہ تو کلیئر ہوگا, یہ جرم نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا پیغمبر کی بیوی. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہے کیونکہ ہے تو بشر ہی نا, کسی نے کوئی لالچ طمع دیا, ان کے ساتھ مل گئے, پیغمبر کے مشن کو چھوڑ دیا. اسی کو خیانت کہا گیا ہے. کہا کہ خیانت کا لفظ ہے کہ انہوں نے خیانت کی. یار آپ کے ہسبینڈ صبح شام جس مشن پر ہیں تو بیوی ہونے کے ناطے معاون ہونا چاہیے نا اس کا, تو اس کے اگینسٹ وہ کیا جائے, اس لیے خیانت کہا گیا ہے. تو یہ عین ممکن ہے, کیونکہ دیکھیں نا دوڑے ہوئے آئے, کیسے پتہ چل گیا یار؟ یہی خیانت تھی. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, دیکھیں نا کوئی مہمان جاتا ہے, پوری قوم کو ایک دم کیسے پتہ چل گیا؟ بیوی تو گھر میں ہے نا, وہ تو پتہ ہے کہ یار اتنے خوبصورت لڑکے, اور بیوی کو اپنی قوم کا بھی پتہ ہے, اسی جگہ رہ رہی ہے نا کہ یہ ان کا شوق ہے. تو وہ لالچ میں اور کس میں وہ کسی نے بھی کہا ہوگا کہ جی ایسی خبر ہو تو ہمیں بتا دیا کرو, اس کا وہ ریوارڈ ان کو دے دے. لالچ ہے نا یہ. اچھا وہ اسی قوم کی بیٹی تھی. اچھا 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 آگے بھی آیت آ رہی ہے, تو اس نے جب دیکھا تباہی ہو رہی ہے پیچھے, ہاں وہ یکدم بولی یا قوم میری قوم سے کیا. اچھا 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 ہے نا, اس نے پیچھے دیکھ لیا. ہاں آگے بھی آپ پڑھیں. اچھا اچھا صحیح ہے. پاکستان میں جو مشن ہے جی 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 ٹرانسجینڈر ایکٹ وغیرہ پاس ہوئی ہے نا, جی جی تو پولیس میں انہوں نے ٹرانسجینڈرس کو اپلائی کیا. ہاں اچھا 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 ان کے حقوق کے لیے. ہاں اور وہ اتنے خوبصورت ٹرانسجینڈر ہیں ہاں بندہ دیکھتا ہے. اچھا یار یہ زبردست یہ انفارمیشن ہے. اللہ اکبر. مجھے تو ان کا جو آئی جی ہے وہ بھی ٹرانسجینڈر ہی لگتا ہے. اسی طرف دوڑ لگی ہے نہیں واقعی یہ بڑا کرٹیکل پوائنٹ ہے. یہ واقعی یہ معمولی بات نہیں ہے. واقعی یہ اللہ اکبر, جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ہے یہ ان کو فالو کیا جا رہا ہے, ادھر ہی کیا جا رہا ہے. بالکل ارتھ کویک کی, ہاں وہ کہاں, ہاں وہ واٹس ایپ میں بھی دیکھ رہا تھا. اچھا چلو خدا کرے ایسے ہی ہو, کیونکہ اس میں لکھا تھا بڑا سویئر قسم کا ہے وہ نا, فالس ہو. ہاں نہیں واقعی بالا کوٹ میں جو ہوا تھا ایک, ہاں کتنا سخت تھا یار, وہ بہت تھا. وہ شاید 2005 تھا یا 8 تھا, پتہ نہیں 8. تو وہ بڑا سخت تھا یار بالا کوٹ وغیرہ. تو اللہ رہے. جی 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 لوط علیہ السلام نے وہ جو لوگ بھاگتے ہوئے آئے گھر پر کہا ولا تخزونی فی ضیفی, کہ اللہ سے ڈرو اور یہ مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو. ولا تخزونی الیس منکم رجل رشید, الیس کیا نہیں ہے منکم تم میں سے رجل الرشید. رجل شخص مرد کو کہتے ہیں, رشید سمجھدار شریف ہدایت یافتہ. تو کہا تم میں سے کوئی بھی بھلا مانس نہیں ہے, شریف آدمی نہیں ہے جو ان کو روکے اس کام سے. اب دیکھیں اس پر قوم کا جواب دیکھیں, حالانکہ وہ کتنا پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خواتین موجود ہیں اور وہ اطہر زیادہ پاکیزہ ہیں, ان سے نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کرو. قوم کہہ رہی ہے کہ تم جانتے ہو ہمیں ان عورتوں سے بیٹیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے, ہمارا نہیں کوئی غرض اس سے. اللہ اکبر ہیں. اور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو معلوم ہے کہ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ, ہم کیا چاہتے ہیں. اللہ وہ کس لیے آئے ہیں. قالوا
لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید۔ قالو تو وہ قوم والے بولے لقد بے شک علمت، علم کے ساتھ تا آ گیا، علم علم رکھتے ہو، تا تم یعنی جانتے ہو تم، ما لنا فی بناتک ما نہیں لنا ہمارے لیے فی بناتک تیری بیٹیوں کے بارے میں من حق، کوئی حق، کوئی حق یعنی کوئی غرض، کوئی تعلق کوئی نہیں ہے۔ ہاں ناٹ انٹرسٹیڈ ہے، بالکل انگلش میں یہی ہے کہ وہ جو آپ نے کہا ہے ہمارا نہیں ہے اس میں نا۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، وَإِنَّكَ اور بے شک تو لَتَعْلَمَ، دیکھیں وہاں انّا بھی ہے اور تعلمہ کے ساتھ بھی لام ہے کہ یقیناً تو جانتا ہے، یعنی انہیں بڑا وہ تھا کہ ہم جو کرتوت اور جن کاموں میں ہیں ہر ایک کو پتہ ہے، کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہے، جیسے یہ کل بتا بھی رہے تھے کہ وہ اوپنلی ہر چیز ہوتی تھی، تو وہ کوئی ایسی نہیں تھی کہ خفیہ۔ لَتَعْلَمَ یقیناً تیرے علم میں ہے، تو جانتا ہے کہ مانوری ہم کیا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، نرید ارادہ یریدو سے ہے، یہ نون مضارع کی علامات ہے۔ اب دیکھیں جب قوم ایسی بے حیائی بے شرمی کی سٹیج پر آ جائے تو بڑی بے بسی سی ہوتی ہے، بہت زیادہ پوزیشن۔ اب یہ اگلی آیت میں پیغمبر کی اسی کیفیت کا اظہار ہے نا جی، اللہ اکبر، کہ وہ کہہ رہی ہیں حضرت لوط، قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید۔ قالا کہا یعنی حضرت لوط نے، لو کاش، انا لی بکم قوہ، انا لی کہ ہوتا میرے لیے بکم تم پر قوتاً کوئی قوت، کوئی زور، کوئی طاقت، کوئی برتری، او یا آوی، آوا ماوا مسوا سب ٹھکانے کے معنوں میں آتا ہے، آوی میں ٹھکانہ بناتا۔ یہ دیکھیں کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر دو الف کٹھی ہو گئی، ایک وہ مضارع والا الف میں کے معنوں میں، ایک آوا کی الف ہے، تو آوی ہو گیا، میں ٹھکانہ بناتا، الا طرف رکنن، رکن میں سے سہارے کو کہتے ہیں، شدید مضبوط سہارا۔ تو آیت میں حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش میرے پاس تم سے مقابلے کی کوئی طاقت، کوئی قوت، استطاعت ہوتی، ان لی بکم قوہ، یا میں کسی مضبوط پناہ میں آتا، آوی الی رکن شدید، کہ تم کو اس حرکت سے باز رکھتا۔ اچھا دیکھیے اس میں یہ جو ہے نا الفاظ